بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط ولا يباشر امرأته وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. باب الاعتکاف، اعتکاف کا باب. وہو لزوم المسجد، اور وہ مسجد کو لازم پکڑنے کو کہتے ہیں. لطاعت اللہ تعالیٰ فی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. وہو، اور وہ لزوم المسجد، مسجد کو لازم پکڑنا ہے. لطاعت اللہ تعالیٰ فی، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور وہ مسجد کو لازم پکڑنا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. وہو سنت لا یجب الا بالنذر، اور وہ سنت ہے جو واجب نہیں ہوتا مگر نظر کی وجہ سے. وہو سنت، اور وہ سنت ہے لا یجب الا بالنذر، جو واجب نہیں ہوتا مگر نظر کی وجہ سے. ویصح من المرأة فی کل مسجد، اور وہ صحیح ہے عورت سے ہر مسجد میں، اور وہ صحیح ہے عورت کی جانب سے ہر مسجد میں. ویصح، اور وہ صحیح ہے، کیا چیز صحیح ہے؟ اعتکاف. اور اعتکاف صحیح ہے من المرأة، عورت کی جانب سے، فی کل مسجد، ہر مسجد میں. ولا یصح من الرجل الا فی مسجد تقام فیہ الجماعہ، اور جی غیر مسجد بیتہا، وہ شرح میں آ جائے گی انشاءاللہ وہ بات. ولا یصح من الرجل الا فی مسجد تقام فیہ الجماعہ، اور آدمی کی جانب سے یہ صحیح نہیں ہے مگر اس مسجد میں جس میں جماعت قائم ہوتی ہو. ولا یصح من الرجل، اور یہ آدمی کی جانب سے صحیح نہیں ہے، یعنی اعتکاف آدمی کی جانب سے صحیح نہیں ہے. الا فی مسجد، مگر اس مسجد میں تقام فیہ الجماعہ، جس میں جماعت قائم ہوتی ہو، جماعت قائم کی جاتی ہو. واعتکافہ فی مسجد تقام فیہ الجمعۃ افضل، اور اس کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہو افضل ہے، اور اس کا ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جمعہ قائم کیا جاتا ہو افضل ہے. ومن نذر الاعتکاف والصلاة فی مسجد فلہ فعل ذلک فی غیرہ، اور جو نظر مانے اعتکاف کی یا نماز کی. او الصلاۃ زیادہ افضل ہے، او کا اضافہ، صرف الف کا اضافہ کر دیجیے، او ہو جائیں گے. ومن نذر الاعتکاف او الصلاۃ، اور جو نظر مانے اعتکاف کی یا نماز کی، فی مسجد، کسی مسجد میں، فلہ فعل ذلک فی غیرہ، تو اسے اختیار ہے اس چیز کو کرنے کا دوسری کسی بھی مسجد میں. کس چیز کو کرنے کا؟ اعتکاف کرنے کا یا نماز پڑھنے کا. ومن نذر الاعتکاف او الصلاۃ، اور جو نظر مانے اعتکاف کی یا نماز کی، فی مسجد، کسی مسجد میں، وہ نظر مانا کہ اس مسجد میں اعتکاف کروں گا یا اس مسجد میں نماز پڑھوں گا. فلہ فعل ذلک فی غیرہ، تو اسے اختیار ہے، اجازت ہے اس عبادت کو کرنے کی کسی بھی دوسری مسجد میں، فی غیرہ، کسی بھی دوسری مسجد میں. الا المساجد الثلاثہ، سوائے تین مسجدوں کے. مساجد الثلاثہ، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. الا المساجد الثلاثہ، سوائے تین مساجد کے.
فَإِن نَظَرَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ، اگر وہ اس کی نظر مانے یعنی نماز کی یا اعتکاف کی مسجد حرام میں، تو وہ اس پر لازم ہوگا کہ مسجد حرام ہی میں اس کو پوری کرے۔ فَإِن نَظَرَ ذَلِكَ، اگر وہ اس کی نظر مانے، ذالکہ کی ضمیر ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اعتکاف یا نماز۔ اگر وہ نظر مانے اس کی مسجد حرام میں، لزمہ، تو وہ اس پر لازم ہے۔ وَإِن نَظَرَ الْاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، اور اگر وہ مسجد مدینہ میں، مسجد نبوی میں اعتکاف کی نظر مانے، فَلَهُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اسے مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ اور مسجد نبوی کے بجائے مسجد حرام میں کر لے، کوئی بات نہیں۔ وَإِن نَظَرَ الْاعْتِكَافَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، اور اگر وہ مدینے کی مسجد میں اعتکاف کی نظر مانے، فَلَهُ فِعْلُهُ، تو اس کو اختیار ہے اس کے کرنے کا، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں۔ وَإِن نَظَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِمَا، اور اگر وہ نظر مانے مسجد اقصیٰ میں کرنے کی، تو اس کو اختیار ہے یا اجازت ہے ان دونوں میں کرنے کی۔ کس میں؟ کن دونوں میں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی۔ مسجد حرام، فیہما کی ضمیر جو ہے لوٹتی ہے مسجد حرام اور مسجد المدینہ کی طرف۔ وَإِن نَظَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اور اگر وہ نظر مانے مسجد اقصیٰ میں کرنے کی، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِمَا، تو اسے اجازت ہے اسے کرنے کی ان دونوں میں، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ، اور مستحب ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے، معتکف وہ جو اعتکاف کرتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ، اور مستحب ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے، الاشتغال بفعل القرب، ان چیزوں میں مشغول ہونا جو اسے اللہ سے قریب کرنے والے ہوں۔ قرب یہ جمع ہے قربتن کی، جس سے مراد ہر وہ کام ہے یا ہر وہ چیز ہے جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ، اور مستحب ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے، الاشتغال بفعل القرب، ان کاموں کا کرنا جو اسے قریب کرنے والے ہوں۔ وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ، اور اجتناب کرنا ہر اس چیز سے جو لا یعنی ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو۔ وَاجْتِنَابُ، اور اجتناب کرنا، مَا لَا يَعْنِيهِ جو لا یعنی ہو، من قول وفعل، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور وہ نہ نکلے مسجد سے، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، سوائے ان چیزوں کے جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی ضروری چیزوں کے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، اور مسجد سے نہ نکلے، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، سوائے ان چیزوں کے جو ضروری ہوں۔ یہ ہم ترجمہ کریں کافی ہو جائے گا، سوائے ان چیزوں کے جو ضروری ہوں۔ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ، سوائے اس کے کہ وہ اس کی شرط رکھے، سوائے اس کے کہ وہ اس کی شرط رکھے۔ وَلَا يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ، اور وہ اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے۔ وَلَا يُبَاشِرُ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے۔ وَإِنْ سَأَلَ عَنِ الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ، اور اگر وہ کسی مریض یا دوسرے کسی شخص کے بارے میں سوال کرے، فی طریقہ، اپنے راستے میں۔ وَإِنْ سَأَلَ، اور اگر وہ سوال کرے، عَنِ الْمَرِيضِ، بیمار کے بارے میں، وغیرہ، اور کسی دوسرے شخص کے بارے میں، فی طریقہ، اپنے راستے میں، وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف نہ جائے، جَازَ، تو وہ جائز ہوگا۔ وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف نہ پلٹے نہ جائے، جَازَ، تو وہ جائز ہوگا۔ وَهُوَ لُزُومُ الْمَسْجِدِ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اعتکاف کا باب، اور اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنے کو۔ میں اس باب کو پڑھنے سے پہلے اعتکاف کے سلسلے میں کچھ علمی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق میں داخل ہوں گے۔ اعتکاف کے لفظی اور شرعی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے لفظی معنی ہیں، اعتکاف لفظ میں کہتے ہیں حبس النفس، لزوم الشیء و حبس النفس علیہ، کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو اس پر روک لینا، کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو اس پر روک لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف افتعال کے وزن پر ہے، وقوف سے، اعتکاف افتعال کے وزن پر ہے، وقوف سے۔ افتعالا یعنی دخل فی الوقوف، کہ وہ اعتکاف میں داخل ہوا۔ تو اعتکاف کے لغوی معنی ہیں لزوم الشیء و حبس النفس علیہ، کسی چیز کو لازم پکڑنا
اور نفس کو اس پر روک لینا. اور اعتکاف کے شرعی معنی وہ ہیں جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. لزوم المسجد لطاعت اللہ تعالی فی، مسجد کو لازم پکڑنا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑنا. تفرغا لعبادت اللہ کے الفاظ اگر اضافہ ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن بہرحال اصطلاح میں شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تفرغ کرنے کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑنا. ٹھیک ہے. اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف کی مشروعیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. اعتکاف کی مشروعیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، طائفین والعاکفین طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک اعتکاف کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے اور دوسری یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف مسلمانوں سے پہلے دوسری قوموں کے لیے بھی مشروع تھا، ان کے لیے بھی اعتکاف مشروع تھا. اسی طرح قرآن میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ان سے مباشرت نہ کرو عورتوں سے اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں رہو. تو اس سے اعتکاف کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. اور حدیث میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، اور آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ مشروع ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. یہ ان عبادتوں میں سے ہے جو سنت ہے، تو اس کا عمل یہ سنت کے حکم میں آتا ہے، فرض کے حکم میں نہیں آتا. الا یہ کہ کوئی شخص اعتکاف کی نظر مانے تو نظر ماننا فرض ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اعتکاف فرض ہو جائے گا، ورنہ بنیادی طور پر اعتکاف سنت ہے. لیکن اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ وہ فرض ہوگا. ٹھیک ہے. اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں کیا کوئی حدیث آئی ہے؟ بعض لوگ بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حدیث ہے من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق. جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا کر دیتا ہے، اور ہر خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں کہ جس نے اعتکاف کیا اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی حدیث جو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. ہاں اعتکاف سنت ہے اور آدمی اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑتا ہے تو اس کا یقیناً ثواب ملے گا، اور پھر مسجد میں رہنے کے بعد وہ بہت سے اچھے اعمال انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب ملے گا. لیکن اس کی فضیلت کے سلسلے میں الگ سے علیحدہ کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں، شروط کیا ہیں اعتکاف کے؟ اعتکاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ممیز ہو، عاقل ہو. مسلمان ہو مطلب ہے کہ کافر نہ ہو، کیونکہ کافر کے اعمال قبول نہیں ہوتے، بنیادی طور پر ایمان ان کے پاس نہیں ہے. ممیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینہ تمیز کو پہنچے، اور سینہ تمیز کتنی ہے؟ جی نہیں، بلوغ کہتے ہیں اس کو. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کیسے بھول گئے آپ لوگ؟ مراجعہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ 7 سال 7 ایئرس 7 سال یہ سینہ تمیز ہے جس میں بچے کو تمیز ہو جاتی ہے. اس کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، سینہ تمیز شرط ہے، یہ کہ ممیز ہو. تو سینہ تمیز کو ممیز کہتے ہیں. ممیز وہ بچے کی صفت ہے کہ وہ سینہ تمیز کو پہنچا ہو. اور پھر تیسرا ہے کہ عاقل ہو، کیونکہ جب عقل نہیں تو ہوش نہیں، نیت نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، ممیز ہو یعنی سینہ تمیز کو پہنچا ہو اور عاقل ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیت کرے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات،
अमाल का दारोमदार नियतों पर है, बगैर नियत के कोई अमल कबूल नहीं होता। तो नियत दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त ये कि वो मस्जिद में हो। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया व अंतुम वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम औरतों से मुबाशरत मत करो इस हाल में कि तुम मस्जिद में एतिकाफ कर रहे हो। तो इस आयत से बात मालूम होती है कि एतिकाफ मस्जिद ही में होना चाहिए, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल मारूफ है कि एतिकाफ में तो मुबाशरत नहीं कर सकते, एतिकाफ में मुबाशरत नहीं कर सकती औरतों से। तो वहाँ जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला बयान करें वो ये कि एतिकाफ मस्जिद में होना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी एतिकाफ मस्जिद में किया, और आपके बाद अज़वाज मुतहरात ने भी कहाँ किया? एतिकाफ मस्जिद ही में किया। तो इससे बात मालूम होती है कि एतिकाफ उसी वक्त कबूल होता है जबकि वो मस्जिद में हो। ये तीसरी शर्त। जी हाँ। चौथी शर्त यह है कि अन यकून फिल मस्जिद लज़ी तुक़ाम फ़ीही सलातुल जमाआ, कि वो उस मस्जिद में हो जिसमें जमात से नमाज होती हो। ये औरत के लिए नहीं है, ये शर्त मर्द के लिए है। लेकिन इस शर्त के बारे में इख्तलाफ है कि ऐसी मस्जिद में एतिकाफ करे जिसमें नमाजें जमात के साथ होती हो, जिसमें 5 वक्त की नमाजों की जमात होती हो। लेकिन अक्सर अहले इल्म का ख्याल है कि ये शर्त नहीं है, आदमी जो है नमाज के लिए किसी दूसरी मस्जिद को जाना चाहे तो वो जा सकता है। और चौथी शर्त यह है कि वो हदस अकबर से पाक हो। हदस अकबर से पाक हो मतलब ये कि जनाबत से पाक हो। अगर एतिकाफ के दौरान जनाबत हो गई, गुस्ल कर ले, कोई बात नहीं, गुस्ल कर ले सकता है। और हैज़ और निफास से पाक हो, और औरत है तो हदस अकबर से वो पाक हो, क्योंकि उस हालत में वो मस्जिद में नहीं रुक सकते। जुनूबी के लिए और हैज़ और निफास की हालत में मस्जिद में रुकना मना है, क्योंकि एतिकाफ मस्जिद में होता है। तो इसलिए हदस अकबर से पाक होना भी ये एतिकाफ की शर्तों में से है। ठीक है। शर्तों में से कहा है कि मुसलमान हो, मुमय्यज़ हो, आकिल हो और नियत हो, मस्जिद में हो, इस मस्जिद में जहाँ जमात होती हो और हदस अकबर से पाक हो। जी हाँ, यही शर्तें। मुख्तलफ सी जो शर्त है वो ये कि उस मस्जिद में एतिकाफ हो जिसमें जमात से नमाज होती है। रोज़ा एतिकाफ के लिए शर्त नहीं है, यानी एतिकाफ के लिए शर्त नहीं है कि आदमी रोज़े से भी हो। उसकी दलील ये है कि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जाहिलियत में ये नज़र मानी थी कि मस्जिद हराम में एक रात एतिकाफ करूँगा। तो आप साथ में फरमाया कि औफ़ी बिनज़र, अपनी नज़र पूरी करो। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा? एक रात, और रात में तो रोज़ा नहीं रखा जाता। तो इसका मफ़हूम ये हुआ कि एतिकाफ के साथ रोज़ा शर्त नहीं है, बगैर रोज़े के भी एतिकाफ रखा जा सकता है। उसके अलावा रमज़ान में होना ये भी शर्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा देखा कि मस्जिद में खैमे लगे हुए हैं। पूछा गया कि किसके हैं? कहा गया कि अज़वाज मुतहरात के हैं। तो आपने कहा कि क्या उन लोगों ने नेकी का इरादा किया है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मुल मोमिनीन ने जब अपना खैमा लगाया तो दूसरे ने भी लगा दिया, तीसरी ने भी लगा दिया। तो उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अमल जो है इखलास के खिलाफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके खैमे निकाल दो। उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ नहीं किया, यहाँ तक कि आपने शव्वाल में एतिकाफ किया। तो ये इस बात की दलील है कि एतिकाफ रमज़ान में मशरूत नहीं है। एतिकाफ रमज़ान में शर्त नहीं है, बल्कि दूसरे महीनों में भी, दूसरे दिनों में भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एतिकाफ का रुकन क्या है? बुनियादी तौर पर एतिकाफ में रुकन है मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए तफर्रुग, फारिग होकर रुक जाना, मस्जिद में रुकना, मस्जिद में अल्लाह की इबादत की नीयत से रुकना, ये एतिकाफ का बुनियादी रुकन है। ठीक है। उसके बाद एतिकाफ का ज़माना और उसका वक्त। तो जैसा कि इस बात का जिक्र आया था कि एतिकाफ में सबसे अफजल एतिकाफ ये है कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ करें, ये सबसे अफजल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हमेशा एतिकाफ किया। और जो रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ करना चाहते हैं उनके लिए 21वीं रमज़ान को, यानी 21वीं शब जो शुरू होने वाली हो, तो मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाना चाहिए। 20 रोज़ा खोलने से पहले, हाँ, यानी 20 रमज़ान को जब 21वीं शब शुरू होने वाली हो तो उससे पहले असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल होना चाहिए। ये एतिकाफ के शुरू होने का वक्त है, आखिरी अशरे का एतिकाफ। क्योंकि आखिरी अशरे का एतिकाफ, आखिरी अशरे का जो एतिकाफ है वो आखिरी अशरा शुरू होता है 21वीं शब से, तो उससे पहले होना चाहिए मस्जिद में। ठीक है। उसके बाद जब चांद नजर आ जाए ईद का तो आखिरी अशरा खत्म हो जाएगा, तो चांद देखकर एतिकाफ खत्म करना चाहिए। लेकिन अगर वो सुबह तक भी रहे, यहाँ तक कि जो ईद की नमाज पढ़कर जाए,
اور عید کی نماز کے لیے مسجد مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ کو نکلے وہاں سے مسجد، تو یہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اعتکاف اس کا مکمل ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کے بعد. یہی ائمہ اربعہ کی رائے ہے، ائمہ اربعہ کا یہی خیال ہے کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے 21ویں شب میں مغرب سے پہلے، اور پھر وہ ختم ہوتا ہے چاند دیکھ کر، اور یہ سب سے افضل اعتکاف ہے. اور جو آدمی اعتکاف کرنا چاہتا ہے رمضان میں تو اس کے لیے پورا عشرہ آخری عشرہ اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، وہ 2 دن 3 دن جتنا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے. تو اعتکاف کا کم سے کم وقت کتنی ہے، یعنی کتنی مدت کم سے کم ہونی چاہیے اعتکاف میں؟ تو بنیادی طور پر 1 رات تو ثابت ہے، جیسا کہ ایک حدیث گزر چکی ہے. لیکن چونکہ اس سلسلے میں کوئی تحدید نہیں ہے تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے، زمانے کا کوئی بھی وقت ہو، جیسے کہ 1 گھنٹہ ہے کر سکتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ کوئی تحدید نہیں حدیث میں، اس کو عام رکھا گیا ہے، یعنی کسی بھی جگہ اس کو قید نہیں کیا گیا اتنے وقت کے ساتھ بل کر. تو اس لیے جو آدمی اپنے وقت کے اعتبار سے کم یا زیادہ وقت اعتکاف کر سکتا ہے. نیت کر لے کہ میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو جو نیت کرا اس کو پوری کرے. اعتکاف میں مستحب اعمال کیا ہیں؟ اعتکاف میں مستحب اعمال یہی ہے کہ آدمی ان تمام کاموں کو جو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں انہیں اختیار کرے، جیسے کہ ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اور اچھی نماز، نفل نمازوں کی کثرت، سوائے ان اوقات کے جو کہ ممنوع اوقات ہیں، ان کے علاوہ دوسرے تمام اوقات میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا. تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جو آدمی کر سکتا ہے اپنے اعتکاف میں، اس کو وہ چیزیں اس کے لیے مستحب ہیں، کیونکہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہی کے لیے. کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف میں مباح ہیں؟ مباح کون سی چیزیں ہیں اعتکاف میں؟ اعتکاف میں آدمی کے لیے مباح ہے کہ وہ چیزیں جو جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے ان کو وہ انجام دے سکتا ہے، چاہے مسجد کے اندر اس کا انتظام رہے یا پھر مسجد کے باہر جانا پڑے. مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے وہ جا سکتا ہے، اور اسی طرح غسل کرنا چاہے تو غسل کر سکتا ہے، کھانا کھانے کا وقت دے سکتا ہے، کچھ دیر بعد کر سکتا ہے. اور وہ چیزیں جس کے بغیر انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ان کے لیے وہ مسجد سے بھی نکل سکتا ہے. مثال کے طور پر کھانے پانی کے لیے گھر سے کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے تو وہ جا سکتا ہے کھانا کھانے کے لیے. اسی طرح اگر وہ اتفاق سے اس کو جو غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے اس کو، تو وہ مسجد میں غسل کا انتظام نہ ہو تو وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے. اور اسی طرح مسجد میں قضاء حاجت کا نظم نہ ہو تو وہ مسجد سے جا سکتا ہے. تو وہ چیزیں جو ضروری ہیں جن کے بغیر انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے ان کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے. اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ اعتکاف کو باطل کرنے والی چیز ہے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا، بغیر ضرورت کی، کیونکہ اعتکاف نام ہے مسجد کو لازم پکڑنے کا اللہ کی عبادت کی نیت سے. اعتکاف اسی کا نام ہے نا. جو مسجد سے نکل گیا تو پھر اعتکاف کہاں رہا؟ تو اعتکاف باطل ہو جاتا ہے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب کے. اس کی میں تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ اگر وہ کسی نیکی کے لیے جاتا ہے. دوسرا اعتکاف کو باطل کرنے والی دوسری چیز ہے جماع، بیوی سے جماع کرنا، کیونکہ اللہ تبارک نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اسے مباشرت مت کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں. تیسری چیز ہے عقل کا چلے جانا، چاہے وہ کسی نشے کی وجہ سے ہو یا پھر جنون کی وجہ سے ہو، کیونکہ آدمی کے پاس جب عقل نہیں رہی تو پھر اس کے بعد عمل بھی نہیں رہا، نیت نہیں رہی نا، وہ عمل اس کے پاس ختم ہو گیا. اور چوتھی چیز ہے عورت کے لیے حید و نفاس کا جاری ہونا، کیونکہ حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے مسجد میں رکنے کے لیے. اور پانچویں چیز ہے الیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ ہے ردت، اسلام سے مرتد ہونا. تو ظاہر ہے کہ ہر عمل باطل ہو جائے گا. تو وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جب تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف میں مسجد سے نکلنے کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے کہ وہ اسباب جن میں انسان مجبور ہوتا ہے، انسان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا کہ ان کاموں کے لیے وہ نکلنے پر مجبور ہے. جیسے کہ اب ہم نے مثال دی کھانے پینے، قضاء حاجت اور پھر غسل وغیرہ، ان کا انتظام اگر مسجد میں نہیں ہے تو وہ نکل سکتا ہے. دوسری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اس کی ضرورت سے تو نہیں ہے لیکن نیکی کے کام ہے،
نیکی کا کام ہے، جیسے جنازے میں شرکت کرنا ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا ہے، تو اعتکاف میں اگر وہ پہلے سے شرط رکھتا ہے کہ میں فلاں آدمی مریض ہے میرے رشتہ داروں میں سے یا دوستوں میں سے، میں اس کی عیادت کروں گا، تو نہیں کر سکتا، یا اسے شرط لگانا پڑے گا، شرط لگانا پڑے گا، ورنہ راجح قول کے مطابق اعتکاف میں ان کاموں کے لیے نکلنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد میں عبادت کی نیت سے بیٹھنے کو لازم کر چکا ہے، تو پھر اگر کسی اور نیکی کے لیے مسجد سے نکلے گا تو پھر وہ جو اعتکاف کی نیت ہے اس کے خلاف ہے، تو کسی بھی نیکی کے لیے بھی آدمی اس وقت نکلے گا جبکہ پہلے سے شرط لگا لے کہ میں جنازے میں شرکت کے لیے یا پھر جو ہے دوست کی یا پھر اپنے بھائی یا اپنے کسی بھی رشتے دار کی عیادت کے لیے نکلوں گا۔ تیسری وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق نہ تو ضرورت سے ہے اس کی اور نہ ہی وہ کسی نیکی سے ہے، بلکہ اس کے اپنے دوسرے کاموں سے ہے، جیسے ملازمت کے لیے نکلنا ہے، تجارت کے لیے نکلنا ہے، یہ تو اعتکاف کے بالکل مقاصد کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، تو اس کے لیے نہیں نکل سکتا۔ تو آدمی ان چیزوں کے لیے نکل سکتا ہے جو اس کی ضرورت کے ہیں، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور وہ اور یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نیکیوں کے کام ہیں جن کے لیے اسے نکلنا پڑ رہا ہے، تو وہ اگر شرط لگا لے تو نکل سکتا ہے، اور تیسرے وہ کام ہیں جو اعتکاف کے مقصد کے بالکل خلاف ہیں، جیسے ملازمت کے نکلنا ہے، تو ان کے لیے وہ اعتکاف میں نہیں نکل سکتے ان کاموں کے لیے۔ جی جی وہ اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے، اس طرح اعتکاف درست نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب مسجد میں عبادت کی نیت سے خالص بیٹھ چکا ہے تو پھر اپنے دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ آدمی کے لیے اس طرح اعتکاف کرنے کے بجائے آدمی کو جو ایک دن دو دن جب وہ فارغ ہو جائے ان دنوں میں اعتکاف کرنے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو اعتکاف کے مقصد کے خلاف ہے، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد ان کاموں کے لیے اگر وہ نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا، اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ نہیں، حکم سنت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے نیت کی اعتکاف کی، داخل ہوئے، بعد میں کسی وجہ سے ہم کو اعتکاف توڑنا پڑا، بالکل نہیں کر سکتے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ نظر کا اعتکاف ہے تو نظر پوری کرنی ہوگی اسے، ورنہ اعتکاف کا بنیادی حکم سنت ہے، تو آدمی اس کو مکمل نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ۔ جی نہیں جائے گا، وہ اعتکاف میں نہیں جائے گا، یا تو وہ اپنے اعتکاف کو پورا کرے یا پھر جنازے میں شرکت کرے اور اس کے بعد دوسرے اپنے اعتکاف کی پھر سے نیت کرے یا پھر اس کو چھوڑ دے، پھر سے نیت کرے گا، اس کے بعد آپ سبق کی طرف آئیے۔ وَهُوَ لُزُومُ الْمَسْجِدِ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور وہ مسجد کو لازم پکڑنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرتے ہوئے، ہم اس کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں۔ وَهُوَ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ، اور وہ سنت ہے، نظر کے سوا کسی وجہ سے واجب نہیں ہوتا، یہ بھی ہم بتا چکے، بنیادی حکم سنت کا ہے، نظر کر لے تو واجب ہو جائے گا، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، جو اس بات کی نظر کرے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنا چاہیے، اطاعت کا کام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نظر مانے کہ وہ نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ اعتکاف اطاعت کے کاموں میں سے ہے، تو وہ نظر اسے پوری کرنا چاہیے، یلزمہ الوفاء، اسے وہ نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ وَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اعتکاف صحیح ہے عورت سے بھی، یعنی عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے ہر مسجد میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہا، اس حال میں کہ تم مسجد میں ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، مرد بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے مسجد میں، غیر مسجد بیتھا، بعض نسخوں میں جو ہے یہ الفاظ بھی اضافہ ہیں کہ اپنے گھر کی مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ وہ مختص کر چکی ہے، وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہ کے اعتبار سے مسجد بولتے ہیں اس کو، ورنہ حکم کے اعتبار سے مسجد نہیں ہے، اس لیے جنابت کی حالت میں وہاں رک سکتے ہیں، حیض و نفاس کی حالت میں بھی وہاں عورت رہ سکتی ہے، مسجد کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، مسجد کے احکام اس پر لاگو نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اگر وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتی ہے تو وہ
एतकाफ नहीं होगा, क्योंकि एतकाफ के लिए मस्जिद शर्त है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा कि मस्जिद में औरत अगर औरत अपने घर की मस्जिद में एतकाफ करे तो उसका क्या हुक्म है? तो उन्होंने जवाब दिया, बिदअ व अबगदुल अमाल इलल्लाह ताला अल बिदअ ला एतकाफ इल्ला फी मस्जिदिन तुकाम फीही सलाह। बैहक़ी की ये रिवायत है कि ये बिदअत है और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल वो है जो कि बिदअतें हैं। और एतकाफ मस्जिद उसी मस्जिद में होगा जिसमें नमाजें कायम की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि औरत घर में जो नमाज के लिए जगह बनाई हुई है वहां अपनी नमाजें तो पढ़ेगी, लेकिन उस पर मस्जिद का हुक्म लागी नहीं होता, इसलिए वहां एतकाफ नहीं कर सकती। जी ठीक है, ये वाज़ेह हो गया। वला यसिह्हु मिनर रजुली इल्ला फी मस्जिदिन तुकाम फीहिल जमाआ, और आदमी से एतकाफ सही नहीं होता मगर उस मस्जिद में जिसमें जमात कायम की जाती है। इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ये, और ये बेहतर है आदमी के लिए, क्योंकि आदमी अगर उस मस्जिद में नहीं बैठेगा तो दूसरी मस्जिद में जमात के लिए जाना पड़ेगा, मर्द के लिए तो बार बार निकलना पड़ेगा, जबकि एतकाफ में जो है वो एक जगह को लाज़िम पकड़ा हुआ है मस्जिद को, तो फिर वहां से निकलना पड़ेगा उसको। जितनी देर निकलेगा उतनी देर मस्जिद से दूर रहेगा, उतनी देर फिर अपने एतकाफ के मकाम से बाहर रहेगा। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि वो ऐसी मस्जिद में एतकाफ करे जिसमें जमात होती हो। वातिकाफुहु फी मस्जिदिन तुकामु फीहिल जुम्अतु अफदल, और उसका एतकाफ किसी ऐसी मस्जिद में करना जिसमें जुमा कायम होता हो, ये अफजल है बगैर किसी शक के, क्योंकि उस सूरत में उसको जुमा के लिए भी निकलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसी की मस्जिद में जुमा होता है, वरना फिर जुमा के लिए जाना पड़ेगा उसको, इस लिहाज से वो अफजल है। वमन नज़र अल एतिकाफ वस्सलात फी मस्जिदिन फलहु फ़िअलु ज़ालिका फी गैरिही इल्ला अल मसाजिद अस्सलासा, और जो एतिकाफ या नमाज की नीयत करे किसी मस्जिद में तो उसको इस बात की इजाज़त है कि उसके सिवा जिस मस्जिद में चाहे वो एतिकाफ करे या नमाज पढ़े, सिवाय 3 मस्जिदों के। इस मसले को समझने के लिए बुनियादी बात यह है कि 3 जो मस्जिदें हैं, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, ये सबसे अफजल है, ये सबसे अफजल है। और इन मसाजिद के लिए सफ़र करने की इजाज़त है, बल्कि तरगीब दी गई है कि आदमी सफ़र करके इन मसाजिद को जाए, वहाँ जो है नमाज पढ़े, ज़ियारत करे वहाँ और इनकी ज़ियारत करे। और मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब सबसे ज़्यादा है, 1 लाख नमाजों के बराबर है। और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब आम कौल के मुताबिक 500 नमाजों के बराबर है। तो ये मस्जिद सबसे अफजल है। तो अगर कोई आदमी एतिकाफ की नीयत करता है कि मैं अपने महल्ले की मस्जिद में एतिकाफ करूंगा, ठीक है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं इस मस्जिद के अलावा दूसरी किसी मस्जिद में एतिकाफ कर लूंगा, नजर मानता है। आदमी ये नजर माने कि मैं अपने महल्ले की मस्जिद में एतिकाफ करना चाहता हूँ, उसके बाद उसके जहन में ये बात है कि मैं यहाँ के बजाय किसी और मस्जिद में एतिकाफ करूंगा, वहां ज्यादा सहूलत है, ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सारे मसाजिद एक हैं, सारे मसाजिद एक है। तो इस मस्जिद में करे, इस मस्जिद में उसने नजर मानी थी, लेकिन जरूरी नहीं है नजर की वजह से कि उसी मस्जिद में एतिकाफ करे, किसी भी मस्जिद में एतिकाफ कर ले तो एतिकाफ की नजर पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारे मसाजिद क्या है, एक ही है। जुइलत लियल मस्जिदु जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, रसूल साहब ने फरमाया कि जमीन मेरे लिए नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई और पाकी हासिल करने का जरिया बनाई गई। तो सारी जमीन बराबर है, सारी जमीन बराबर है और सारे मसाजिद एक दर्जे में है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर वो किसी ऐसी मस्जिद में नजर मानता है जिसमें जो है जुमा होता है या फिर जमात बड़ी होती है, तो वहां जो है नमाजों की कबूलियत के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उसको उसी शक्ल में नजर पूरी करनी चाहिए। लेकिन जो आम कौल है इल्म का वही है जो मौलवी समता ने किया है कि किसी मस्जिद में अगर एतिकाफ की नजर माने तो उसके बाद वो उस मस्जिद के सिवा भी किसी भी मस्जिद में नजर अपने एतिकाफ कर ले तो उसकी नजर क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, सिवाय 3 मस्जिदों के, क्योंकि वो मस्जिद सबसे अफजल है। अगर कोई शख्स ये नजर माने कि वो मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज पढ़ेगा या मस्जिद अक्सा में एतिकाफ करेगा, तो फिर हम उसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि वो अपने महल्ले में या फिर अपने ही मुल्क की किसी मस्जिद में एतिकाफ कर ले, ये हम नहीं कहेंगे। फिर किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ ले, ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है, तो उस लिहाज से फिर उसको अपनी नजर उसी तरह पूरी करनी पड़ेगी। कैसे? वहां मस्जिद अक्सा में जाकर वहां एतिकाफ करे अपनी नजर के मुताबिक, या फिर जो है वहां जैसे नजर माना था वैसे 2 रकात नमाज पढ़े। हाँ, उससे जो अफजल मस्जिद है उसमें वो अपनी नजर कर सकता है, दर्जे में जो उससे कमतर जगह है वहां वो अपनी नजर पूरी नहीं कर सकता। क्यों?
کیونکہ اس نے اس کی نظر مانی ہے جو بڑے درجے میں ہے افضلیت کے اعتبار سے، لیکن اس سے افضل درجے کی مسجد میں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر لے گا. مسجد اقصی کی اس نے نظر مانی تھی، لیکن مسجد نبوی میں اگر وہ نظر کر اپنی پوری کرنے کے لیے مسجد نبوی جائے، وہاں اعتکاف کرے، وہاں نماز پڑھ لے، تو اس کی نظر پوری ہو جائے گی. اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ فتح کرے گا آپ کے لیے. فتح مکہ کے بعد انہوں نے کہا تو میں مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو آپ نے کہا کہ یہی نماز پڑھ لو مسجد نبوی میں. انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مانی مسجد اقصی میں پڑھوں گا. آپ نے کہا کہ یہی پوری کر لو اپنی نظر. انہوں نے پھر سے کہا تو آپ نے فرمایا شأنک ایضا، پھر تو تمہاری مرضی. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی مسجد اقصی کی نظر مانتا ہے وہ اپنی نظر کہاں پوری کر سکتا ہے؟ مسجد نبوی میں. اور بدرجہ والا مسجد حرام میں پوری کر سکتا ہے کیونکہ مسجد حرام تو سب سے افضل ہے. ہاں لیکن اگر کوئی شخص مسجد حرام میں اعتکاف کرنے یا پھر نماز پڑھنے کی نیت کرے گا تو پھر سوائے مسجد حرام کی کسی اور جگہ اس کی نظر پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ درجے میں سب سے افضل ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں اپنے اعتکاف کی یا پھر نماز کی نیت کرے گا، نظر مانے گا، تو ایسی صورت میں وہ مسجد نبوی بھی کر سکتا ہے اپنی نظر پوری اور مسجد حرام میں بھی. واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سبق کو. جی ہاں بالکل بالکل. ومن نظر الاعتکاف والصلاة فی مسجد فلہ فعل ذلك فی غیرہ، اور جو اعتکاف کی یا نماز کی نیت کرے کسی مسجد میں تو اسے جائز ہے دوسری مسجد میں اعتکاف کرنا یا نماز پڑھنا. الا المساجد الثلاثة، سوائے 3 مسجدوں کے. فإن نظر ذلك فی المسجد الحرام لزمہ، اور اگر وہ اس کی نیت کرے، کس کی نیت؟ اعتکاف کی یا نماز کی. فی المسجد الحرامی، مسجد حرام میں، لزمہ، تو اسے پورا کرنا ضروری ہوگا. وإن نظر الاعتکاف فی مسجد المدینہ فلہ فعلہ، اور اگر وہ اعتکاف کی نیت کرے مدینے کی مسجد میں تو اس کو جائز ہے اس کا کرنا مدینے کی مسجد میں بھی. فی المسجد، تو اسے کرنا جائز ہے. فلہ فعلہ فی المسجد الحرام، تو اسے جائز ہے اس کا کرنا مسجد حرام میں. یہ ہم لوگ کر چکے ہیں، صحیح ہے نا؟ وَإِن نَظَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اور اگر وہ نظر مانے مسجد اقصی کی، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِمَا، تو اسے جائز ہے ان دونوں میں اس نظر کو پورا کرنا. کن دونوں میں؟ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الاشتغال بفعل القرب، اور مستحب ہے معتکف کے لیے، یعنی اس کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، بفعل القرب. قرب یہ جمع ہے قربتن کی، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں. قرب جمع ہے قربتن کی اور اس کے معنی ہیں وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہوں. اور مستحب ہے معتکف کے لیے کہ وہ مشغول رہے ان کاموں میں جو اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں، یعنی اطاعتوں میں، جیسا کہ نفل نمازیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے اور علم ہے. ان چیزوں میں وہ مشغول رہے گا. یہی اس کے لیے مستحب ہے کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے. وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا جو لا یعنی ہے، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو. خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو. لا یعنی بغیر کسی وجہ کے غیر ضروری طور پر گپ شپ کرنا، باتیں کرنا، یا پھر ایسی باتیں جو کہ جائز نہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا پھر غیبت کرنا وغیرہ وغیرہ جو لا یعنی. ہاں بالکل اسی میں آ جائے گا. کال کر کے گھنٹوں بیٹھے اعتکاف میں ہے لیکن کال اپنے دماغ کے اعتبار سے کہیں اور ہے مستقل طور پر، تو یہ سب لا یعنی میں آ جائے گی. ہم نے اس سے پہلے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آدمی کا جو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اتنا وہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ وہ عبادت کے لیے اب مسجد میں فارغ ہو کر بیٹھا ہے تو پھر دوسرے کاموں کو کیسے داخل کر سکتا ہے اس میں؟ ضرورت کی حد تک. مثال کے طور پر صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ام المومنین آئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تھی، ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے تھے. 2 آدمی گزرے، انہوں نے وہ دیکھ کر تیزی سے بڑھنے لگے تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ بیوی ہے میری صفیہ رضی اللہ عنہ. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر کی جو باتیں ہیں ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ گھنٹوں انہیں کاموں میں مشغول رہے.
اور گھنٹوں جو ہے اپنے وقت گزاری کرے، یہ اعتکاف کے اس کے مقصد کے خلاف ہے. یعنی وجتناب، اور اجتناب کرنا، ما لا یعنی ہی، ان چیزوں سے جو لا یعنی ہے، من قول و فعل، کہا وہ قول ہو، خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو. ولا یخرج، لیکن ان چیزوں سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا. اجر کب ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم لوگ اعتکاف کے باطل کرنے والی چیزیں پڑھ چکے ہیں، میں نے ذکر کر چکا ہوں. لیکن یہ جو لا یعنی قول و فعل ہے، ان کے انجام دینے کی وجہ سے اعتکاف کے ثواب میں کمی ہوگی، اس کا وہ احسان کے خلاف ہے، اعتکاف کے احسان کے خلاف ہے، لیکن باطل نہیں ہوگا اعتکاف. ولا یخرج من المسجد الا لما لا بد له منه، اور مسجد سے نہ نکلے مگر ان کاموں کے لیے جن کے بارے میں اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو. لما لا بد منہ، جو لا بدی کام بولتے ہیں، یعنی جن کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہو. اس کی ہم کئی مثالیں دے چکے ہیں، ٹھیک ہے. الا ان یشترط، سوا اس کے کہ وہ شرط لگائے، یعنی نیکیوں کے لیے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ جنازے میں شرکت کے لیے یا پھر عیادت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے شرکت، پہلے اسے شرط لگا لے. ولا یباشر امرأته، اور وہ عورت سے مباشرت نہ کرے. یہ بالکل واضح ہے کیونکہ وہ اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے. وَإِن سَأَلَ عَنِ الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ فِي طَرِيقِهِ، اور اگر وہ کسی مریض سے پوچھے یا پھر کسی دوسرے شخص سے، مریض کے علاوہ کسی دوسرے سے، اپنے راستے میں گزرتے ہوئے، وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف جائے نہیں اور اس کی طرف نہ جائے، جازا، تو یہ جائز ہو جائے گا. کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانا لا يدخل البیت الا لحاجت اذا کان معتکفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی ضرورت کے تحت، جس کو ہم لما لا بد منہ پڑھ چکے ہیں. لما لا بد منہ، وہ چیزیں جو ضروری ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے داخل نہیں ہوتے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی دوسرے کام کے لیے نہیں جائیں گے. اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں، ان کنت لا ادخل البیت للحاجۃ والمریض فیہ فما اسأل عنہ الا وانا مارۃ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں اعتکاف کی حالت میں رہوں اور گھر میں داخل ہوں کسی وجہ سے، حاجت کے لیے گھر میں داخل ہو جاؤں اور اس میں مریض ہو کوئی، تو میں اس سے نہیں پوچھوں گی اس کی حاجت مگر گزرتے اس کی طرف جائیں گے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کسی مریض کی حالت پوچھ سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، لیکن اس کی طرف جا نہیں سکتا. گزرتے ہوئے اس سے پوچھ لیا یا کسی آدمی سے اس کے بارے میں دریافت کر لیا تو یہ اعتکاف کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نہیں نکلتے تھے بغیر کسی ضرورت کے. ٹھیک ہے. اذان دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ شروع میں وہ شرط لگا لے. اذان جو ہے قربت کے کاموں میں سے ہے، یعنی ایسے کاموں میں سے جو نیکی کے ہیں، ان میں وہ شروع میں شرط لگا لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. سنت کفایہ نہیں، کفایہ جو ہے صرف فرض ہی ہوتی، یعنی کفایت جو ہے فرض میں ہوتی، سنت میں نہیں ہوتی. فرض کفایہ کہتے ہیں، لیکن اس کا حکم فرض کفایہ کا نہیں بلکہ سنت کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے حکم سے ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ لوگ اعتکاف کو ایسا مقام دیتے ہیں کہ اگر محلے کی مسجد میں اگر کوئی شخص بیٹھا نہیں تو پورے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ تصور صحیح نہیں ہے کیونکہ اعتکاف کا بنیادی مقصد سنت ہے. اعتکاف کا بنیادی حکم سنت ہے. آدمی اگر اسے کرے تو اسے ثواب ملے گا، اگر نہ کرے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. کئی سالوں سے کسی مسجد کو نہیں بیٹھا جو اس مسجد میں امام بھی حقیقت اس کا کام ہے لوگوں کو ترغیب دینا تاکہ وہ بیٹھیں، تاکہ اسلام کی وہ جی جو ہے وہ زندہ رہے. بالکل طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی محلے کے لوگ جو ہے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتے تو ایک شرعی ایک مشروع عمل ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پابندی کی تھی، صحابہ نے بھی پابندی کی، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا، تو اس کی طرف توجہ دلانا چاہیے کہ لوگ اعتکاف کریں۔ بالکل بالکل، وہاں کے لوگوں کو اس کی ترغیب دلانا چاہیے، کیونکہ وہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہے لوگوں کو توجہ دلانے کی، اور عام طور پر لوگوں کو توجہ دلا دی جائے تو لوگ جو ہے توجہ دیتے ہیں یقیناً۔ ہاں، یہاں کے کچھ قوانین ہیں اور کچھ مساجد وہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیے، عورت کے اعتکاف کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ولی الامر کی اجازت ہو۔ ولی الامر یا تو اس کے والد ہوں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر ہوں گے، تو ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ فتنے سے امن ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اگر کسی مقام پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے فتنے کا اندیشہ ہے تو عورتوں کو اعتکاف سے روکا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جس ملک میں ہم رہیں گے، اندیشہ نہیں ہے، لیکن جس ملک میں رہیں گے اس ملک کے قوانین کا اعتبار کر لیں گے، کیونکہ اعتکاف بہرحال ایک سنت عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ اصرار بھی جو ہے مناسب نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے جو قوانین ہیں اس کے اعتبار سے اس کو بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے آدمی کو، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو اس پر کوئی زیادہ اصرار نہ کریں خواتین۔ اس میں ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے اعتکاف شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اسی لیے میں نے ائمہ اربعہ کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ فہم کے اعتبار سے بعض لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے کہا، اسی لیے میں نے وہاں کیا، اور میں آگے اس لیے بڑھ گیا تھا کہ کیونکہ میں وقت کو بچانا چاہتا۔ الحمدللہ جو ہے ہمارا سبق ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ایک ہفتے میں اگر ایک سبق ہو جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے مجھے کہ الحمدللہ ہمارا جو کورس ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سوال اس کو جو ہے، اس بات کو میں اس وقت نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز وارد ہے، صحابہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اعتکاف میں بیٹھتے تھے، جبکہ میں نے کہا دوسری حدیث کی بنیاد پر اور ائمہ اربعہ کے فہم کی بنیاد پر کہ مغرب سے پہلے جانا چاہیے، جبکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے بعد 21 تاریخ کو فجر کے بعد۔ تو ان دونوں میں تطبیق کی صورت کیا ہے؟ ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو داخل ہو جاتے تھے مغرب سے پہلے، لیکن اعتکاف کے لیے جو آپ کا خیمہ تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد داخل ہوتے تھے۔ اعتکاف کا جو خیمہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاتے تھے، ورنہ رات میں پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں نہیں جاتے تھے۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو اہل علم نے بیان کیا۔ جب اعتکاف میں داخل ہو رہے تبھی سے نیت شروع ہو گئی، 21 میں روزے کی فجر ہے، بالکل 21 نہیں، اشرا تو شروع ہوگا رات سے نا، آخری اشرا جو شروع ہوگا رات سے 21ویں شب سے شروع ہوگا، اور اعتکاف جو ہوتا ہے وہ آخری اشرے میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آخری اشرا یعنی آخری 10 راتوں کا اعتکاف ہوتا ہے، تو اس حیثیت سے وہ 21ویں شب ہوتی ہے، اس سے پہلے داخل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں بس کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔